خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین مخارج حروف کی بات چل رہی تھی. مخارج حروف کے سلسلے میں بتایا گیا کہ عربی زبان کے 28 یا 29 حروف میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج اردو اور فارسی سے الگ ہے. لہذا ان 10 حروف کے مخرج کو جاننا اور پہچاننا ضروری تھا. 6 حروف ابھی تک کیا ہے ذکر کیے گئے اور ان کا مخرج بتایا گیا تا سے لے کر صاد تک. آج جو ہے ٹھیک ہاں اس کا مخرج بالکل دال کی طرح ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ پرحجم ادا ہوتا ہے موٹا ٹھیک اور دال کیا ہے کم حجم. بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بالکل وہی جہاں سے دا اور دال ادا ہوتا ہے وہیں سے یہ دا نو کے زبان کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر موٹا بنا کر کے پرحجم بنا کے دال دا دا دال نہیں ہے دا ٹھیک ہے با ایسے جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے قلم ظہر اعدم عداما ظالمین ظلمات ظلمہ ٹھیک ہے. تو یہ حرف دا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جہاں سے دال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانت سے ملا کر پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اقدار دا اور تا یہ تینوں کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے. تھوڑا تھوڑا فرق ہے خالی. کیا ہے؟ تھوڑا تینوں ایک ہی جگہ سے آواز میں خالی فرق ہے. یہ موٹا اور پرحجم ادا ہوتا ہے اور یہ کم حجم ادا ہوتا ہے اور یہ نرمی کے ساتھ بس اتنے فرق. پہلا زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانت سے ملا کر کے یہ تینوں ادا ہوتے ہیں ہے نا. ہاں چلیے یہ ہو گیا آپ کو دا. اب آپ جائیے حرف عین. ٹھیک ہے ہاں یہ حروف حلقی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. ان حروف میں سے ہے کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں گلے سے جن کو نکالا جاتا ہے. یہ حلق کے 3 حصے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں ایک ابتدائی ایک درمیانی ایک آخری. یہ حرف عین درمیانی گلے کے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. عین کیا ہے؟ درمیان حلق سے نرمی کے ساتھ. اتنا یاد رکھیے گا درمیان حلق سے نرمی کے ساتھ ٹھیک. البتہ نرمی جو دکھائیں گے بہت زیادہ نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت پرحجم اور بھاری بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو نرمی سے نکل جائے گا تو پرحجم ہو جائے گا. بہت زیادہ نرمی بھی نہیں اور بہت زیادہ سختی بھی نہیں. ٹھیک ہے. نستعین نستعین ایک دم سے چلا دیکھیں. علم معلم معکم ينابيع العالمين
معائش تعدو عطل جو بھی ایسے آپ جو ہے تمرین کر لیجئے گا. تو عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین کا تعلق حروف حلقی میں سے، حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، حلق کے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ٹھیک، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ بہت زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں پرحجم اور بھاری ہونا چاہیے. عین کے بعد ہے غین. غین اس کا کیا مخرج ہے؟ یہ حرف اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے جس سے حرف خا، آخری حلق سے، جہاں سے حرف خا ادا ہوتا ہے وہیں سے حرف غین پانی ڈال کے جیسے غلالہ کیا جاتا ہے، کبوتر بولتا ہے نا، چلے، یعنی حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نرم اور کھینچاؤ کے ساتھ نکلتی ہے. کیا ہے؟ نرم. خا میں نرم نہیں ہے، سخت ہے. خا جہاں سے، جس جگہ سے حرف خا ادا ہوتا ہے وہیں سے حرف غین ادا ہوتا ہے، حلق کے آخری حصے سے. غین اور خا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حرف خا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے خراش آ گئی ہو گلے کے اندر، ٹھیک ہے ویسے. لیکن حرف غین نرم آواز میں کھچاؤ کے ساتھ، خراش اور خشونت نہیں ہے اس میں. غین کی آواز نکالنے کے لیے وہی شکل ہے کہ جب ہم حلق میں پانی ڈال کر غلالہ کرتے ہیں تو غین کی ہی آواز نکلتی ہے. غین کی آواز پرحجم ہونی چاہیے، جیسے غلالہ کرتے ہیں نا ویسے بھی، جیسے بلغم ہو گلے میں ہے نا ویسے ہی. لیکن غیری غضب الغرور فی الغار الغافرین غلام. چلیے یہ ہو گیا. اب ایک آخری حرف میں لکھ دیتا ہوں. حرف میں کیا ہے؟ ہوتا ہے خیر کی کیا ہے؟ اس کے ساتھ نرمی. چلو حرف واو، یہ تھوڑا واو کا تلفظ ہمیں بہت آسان لگتا ہے جبکہ واو کا آسان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اردو اور فارسی میں جس طریقے سے حرف واو تلفظ کیا جاتا ہے عربی زبان میں ویسے تلفظ نہیں ہوتا. پھر کیسے ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ زبان اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں سے ملانے سے ادا ہوتا ہے. اردو اور فارسی میں، اردو اور فارسی میں کیسے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کا جو دانت ہے جب اس کو نیچے کے ہونٹ پہ رکھیں گے، واو واو، ٹھیک ہے، یہ اردو اور فارسی میں. لیکن عربی میں ایسے ادا نہیں ہوتا. پھر کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول غنچے کی شکل میں بنائیے، جیسے پھول کی کلی ہوتی ہے نا گول. ہونٹوں کو جمع کیجئے اور جمع کرنے کے بعد کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے آواز نکالیے.
انگلش والا ہے نا ولدالین کیا کہتے ہیں ولدال یہ فارسی والے ایسے پہلے کر لو اس کی بہت زیادہ تمرین اور مشق کرنے کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں نازک اور کم حجم ہونا چاہیے بس خالی جیسے چلے ورد الوقودی لو واردہم اب نواسی کسی کو نو نہیں ہے نو نہیں ہے نواسی ہے چلیں فخر سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو اور کیسے ادا کرنا ہے نواسی وعیدنا ولید اوریہ ٹھیک تو یہ 10 حروف ہو گئے ٹھیک کہ جن کا مخرج عربی میں فارسی کے مخرج سے الگ ہے عربی میں ان 10 حروف کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا ہے وہ پوری بحث آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے اب آپ لوگ مشق کیجئے تمرین کیجئے تاکہ یہ 10 حروف کے مخارج کیا ہے آپ کے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے جب آپ قرآن پڑھیں تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے تاکہ آپ کی تلاوت عربی لہجے میں ہو سکے آپ کی تلاوت صحیح ہو سکے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوالات و تمرینات ٹھیک ہے سوالات ہیں تمرینات ہیں حرف تا دال اور دا کس طرح تلفظ ہوتے ہیں ہر ایک کی 3 مثالیں لکھیے ابھی بتایا کہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں بس فرق کیا ہے حرف تا نرمی کے ساتھ ٹھیک حرف دال کم حجم حرف دا پرحجم ٹھیک ہے بس اتنا ہی فرق ہے خالی حرف ہا اور ہا کے تلفظ میں کیا فرق ہے ہر ایک کے لیے 3 مثالیں بیان کریں حرف ہا اور ہا میں بہت فرق ہے حرف ہا حلق سے اس طرح ادا کیا جاتا ہے جس طرح سے گلے میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکالی جا رہی ہو اور ہاں کو بالکل نرمی کے ساتھ حرف تاد اور سین کے تلفظ میں کیا فرق ہے ہر ایک کی 3 مثالیں دیں حرف صاد اور سین کے تلفظ میں فرق یہ ہے کہ سین کو اگر پرحجم بنا دیا جائے یا مفخم کر دیا جائے تو صاد ہو جائے گا سین میں جو سیٹی ہے وہ صاد میں نہیں ہوتی ہے حرف داد کس طرح ادا کیا جاتا ہے 3 مثالیں دے کر وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے حرف داد 2 طریقے سے نمبر 1 زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں سے ملا کر پرحجم اور مفخم بنا کے داد ٹھیک داد یہ ایک طریقہ ہے اور قاریوں کے نزدیک مشہور قاریوں کے جو تلفظ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دال کو مفخم بنا دیتے ہیں وہ ولدالین دال کو بھاری بنا دے وہی دال میں اور وزن پیدا کر دو حرف تا اور تا کے تلفظ میں کیا فرق ہے
خالی تفخیم اور عدم تفخیم یا پرحجم ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے. حرف تا پرحجم اور مفخم پڑھا جاتا ہے، اور تا ایک نارمل طریقے سے نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. حرف عین کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ 3 مثالیں دیجیے. حرف عین ابھی بتایا آپ کو کہ حلق سے ادا ہوتا ہے، درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ. حرف غین اور خا یہ دونوں تلفظ میں ایک ہی جیسے ہیں. فرق صرف کیا ہے کہ حرف غین جب ادا کیا جاتا ہے تو پرحجم بنا کر کے نرمی کے ساتھ اور آواز میں کھچاؤ رکھی جاتی ہے. گلے میں پانی ڈال کے جس طریقے سے قرارہ کیا جاتا ہے ویسے، اور حرف خا خشونت کے ساتھ، خشونت کے ساتھ. مثال دیجیے. حرف یا تلفظ کے لحاظ سے اردو فارسی عربی کے تلفظ سے کیا فرق ہوتا ہے؟ حرف یا کوئی فرق نہیں. حرف یا جیسے اردو فارسی میں تلفظ ہوتا ہے ویسے ہی عربی میں ہوتا. واو ہوتا تو ٹھیک ہے، اس میں فرق تھا. چلیں یہ درس تمام ہو گیا کس کا؟ مخارج حروف کا. اب مخارج حروف کے بعد بحث آئے گی صفات حروف کی. ٹھیک ہے. صفات کیا ہے؟ ٹھیک، کس حرف کی کون سی صفت ہے وہ